اور جو سخی ہے اس کے سخاوت کی وجہ سے اس کا جہل کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب عدی بن حاتم آئے جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، تو حاتم طائی اس زمانے میں سخی مشہور تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا استقبال کیا اور فرمایا کہ تمہارے باپ کے اندر ایک صفت تھی جس کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں، میں بھی پسند کرتا ہوں، اور نبی علیہ السلام نے اس کا اکرام فرمایا۔ حاتم طائی کے بیٹے کا اکرام کیا، تیرا باپ سخی تھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد، کہ بندے کے دل میں کنجوسی اور ایمان دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کنجوس ہے تو ایمان رخصت ہو گیا، پھر ایمان اس کے دل میں نہیں ٹک پاتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، دو صفتیں ایسی ہیں ایک بندے کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، سوء الخلق خلق یعنی بد اخلاقی، والبخل اور بخل۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے لا ينبغي للمؤمن ان يكون بخیلا ولا جبانا، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بخیل بھی ہو اور بزدل بھی ہو۔ بہادر مومن اللہ کو پسند ہے، بزدل پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے ان البخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے دور ہے، بعید من الناس انسانوں سے بھی دور ہوتا ہے، بعید من الجنہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار جہنم کی آگ کے قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل الجنۃ بخیل، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بخیل بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے ہی فرما دینا بہت کافی تھا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم اٹھا کر کہہ دینا یہ بات بہت مؤکد ہو جاتی ہے۔ تو ہم سوچیں اگر ہمارے اندر یہ بخل کی بیماری ہوئی تو ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا ہے کہ بخیل اور شحیح میں کیا فرق ہے۔ بخیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہو اور وہ خرچ نہ کرے، اور شحیح وہ ہوتا ہے کہ جس کو دوسروں کا خرچ کرنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ یعنی بخیل کی بڑی ہوئی یہ قسم ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، دوسرا کوئی خرچ کر رہا ہو تو اس پہ بھی دل اس کا گھبراتا ہے کہ یہ کیوں خرچ کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے قالت الجنۃ طوبی لمن دخلنی، جنت نے کہا مبارک اس بندے کو جس کو میرے اندر داخل کر دیا گیا۔ فقال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم لا اسکنتکی بخیلا، میں بخیل کو تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا، یعنی سکونت نہیں دوں گا کہ وہ تیرے اندر آ کر رہے۔